جیسا کہ آپ احباب اس حوالہ سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ماہ ستمبر کو ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ 7 ستمبر اور 1974 کو آئینی طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمی نبوت کے منکر ہیں ان کو کافر قرار دے دیا گیا، اور اس حوالہ سے انہیں آئینی طور پر کہا گیا کہ اسلام اور اسلامی شعار کے ساتھ ان کا کوئی مذہبی تعلق لین دین نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ اور اسلامی شعار کے ساتھ فقط اسی شخص کا لین دین ہے جو مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور رسول دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے زبان اور دل سے اقرار کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اسی عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے قرآن کریم فرقان حکیم میں صریح اور واضح حکم بیان ہے، اور قرآن کریم کی نص قطعی جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جو سلسلہ نبوت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر یہ سلسلہ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان کے اندر آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ صحیح احادیث اور احادیث متواترہ کا حکم اسی طرح ہے کہ جیسے قرآن کریم فرقان حکیم کا حکم ہے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور قرآن کریم فرقان حکیم کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ صریحاً اور جو ہے وہ قطعی طور پہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رب کائنات نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، کائنات کے اندر مسلمان کا بچہ ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کا نام بھول جائے، لیکن وہ اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے اس آیت کو کبھی بھول نہیں سکتا، جس کا نزول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان باشندوں کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان سپہ سالاران کو جن کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام رہتی دنیا تک حضور کے دیوانے رہیں گے جو اس خاص عقیدے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیتے رہیں گے۔ میں ان تمام باشندوں کو، چاہے وہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں ہے، چاہے وہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شکل میں ہے، میں آج حضور قبلہ عالم محدث اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، چونکہ آپ نے وہ 1974 کی زیادہ تر جو بزرگ احباب ہیں انہوں نے وہ لمحات دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو سامنے کٹوا دیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو یہ آج بھی ہمارا بچہ جو ہے اس مشن کو آگے لے کے نکلتا ہے، بلکہ ہم گلی گلی نگر نگر اس بات کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر
کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا حبیب جس کو میں نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے نا، یہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، ولاکن رسول اللہ، خدا فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک بڑا لطیف سا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، محبوب کبھی کسی کو کوئی نہیں دیتا، محبوب کبھی کسی کو کوئی نہیں دیتا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ اپنی قسمت پہ ناز کریں یہ آخری امت، کہ اس امت کو میں نے آخری حبیبی عطا فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ، میرا جو حبیب ہے نا یہ میرا بھیجا ہوا ہے، وخاتم النبیین، فرمایا کہ یہ سارے نبیوں کے سلسلے کو بند کرنے والا ہے، وقان اللہ بکل شیء علیما، فرمایا خدا جانتا ہے کہ جو جو اس مشن کو ماننے والا ہے میں بہتر طریقے سے جاننے والا ہوں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری رسول بن کر آئے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت آپ کو دینے لگا ہوں، سورۃ المائدہ کی آیت مقدسہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں جب ہمارے دین کی بات کی، میں یہاں پہ پھر آپ کو شروع میں ہی بات بتا دیتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاء، میرے آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ اب یہ بات آپ کے لیے ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ خَيْرُ الْأُمَمِ، لوگوں جب میں آخری نبی ہوں نا تو قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں آخری امت بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں آخری نبی ہوں تو آپ آخری امت بن چکے ہیں، آپ امت اتنی کمال کی امت ہے کہ جس امت ہونے کے لیے انبیاء بھی جو ہیں وہ دعائیں مانگتے رہے ہیں کہ مالک کبھی ہمیں حضور کا امتی نہیں بنا دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے، بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑا اونچا ہے، حضور کی توصیف کو بیان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر ایک نہ آپ کا حواری اٹھتا ہے، آپ کا ماننے والا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، جس نبی کے اوصاف آپ بیان کر رہے ہیں کیا اس نبی کا مقام آپ سے بھی اونچا ہے؟ چونکہ ہر شاگرد کی چاہت ہوتی ہے کہ ذکر ہو تو میرے استاد کا ذکر ہو، ہر مرید کی چاہت ہوتی ہے ذکر ہو تو میرے شیخ کا ذکر ہو، ہر چاہنے والے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بات صرف میرے پیر کی ہو۔ ذات ذی وقار آپ کبھی یہاں سے اٹھ کے کسی اور آستانے پہ چلے جائیں نا تو وہاں آستانے کے اندر اگر کوئی بیٹھا بیٹھا بندہ بات کر دینا کہ آستانہ یہ خیبر پور شریف کی کیا ہی بات ہے، اتنی بات آپ کر دیں تو بعد میں آپ ڈھونڈتے پھریں گے بندہ کون ہے جس نے حضرت صاحب کے آستانے کا نام لیا ہے۔ چونکہ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے جو ہے وہ محبوب کی بات ہو۔ اب میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا تو اس کا سوال بنتا تھا، کہا یا نبی اللہ کیا اس کا مقام آپ سے بھی اونچا ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر آپ کا مقام اتنا ہے کہ آپ اگر کسی پرندے کو پکڑ کے پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، مادرزاد اندھا اگر آج سامنے آتا ہے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں شفا مل جاتی ہے، آپ سے بڑھ کر بھی اونچا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ سنیں تاریخ گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میری بات کرتے ہو، فرمایا سنو اس حبیب کا مقام اتنا اونچا ہے، تمہارا نبی تو منبر پہ بیٹھا ہے نا، اگر وہ حبیب کبھی میرے زمانے میں آ جائے تو اس حبیب کے نلین سیدھے کرنے کا موقع عیسیٰ کو مل جائے نا تو میں اس کو بھی اپنے لیے شرف کا مقام سمجھوں گا۔ فرمایا میں اس کو اپنے لیے شرف کا مقام سمجھوں گا اگر اس حبیب کے دور کے اندر مجھے موقع مل جائے۔ تو آپ نے دعا مانگی ہے کہ مالک مجھے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دے، تو آپ کی دعا کو قبول کیا گیا۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، آپ سے قبل انبیاء کرام عرض کرتے رہے مالک ہمیں حضور کی امت میں بھیج دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے
کبھی کبھی نا یہ غور کیا کریں، دائیں بائیں اپنی جو ہے وہ گاؤں کے اندر، اپنے محلوں شہروں کے اندر دیکھا کریں۔ آج بھی کئی بندے آ کے سوال کرتے ہیں حضرت جی وہ غیر مسلم بندہ اگر ساتھ کاروبار کرے تو کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ کبھی اپنے دل سے بھی سوال کیا کریں یار، ہر وقت جو ہے وہ علماء سے نہ پوچھا کریں، کبھی کبھی دل سے بھی پوچھا کریں۔ اگر دل اندر سے کہتا ہے نا کہ جو حضور سے کھوٹ رکھتا ہے اس سے کاروبار کرنے کا فائدہ کیسا، جب دل سے آواز آئے گی نا تو سمجھ لو تیرے سر کے بال کے سے لے کر تیرے ناخن تک محبت مصطفیٰ رج چکی ہے۔ جب تیرا دل کہے نا کہ اس سے کاروبار کیسا، جو حضور سے بغض رکھتا ہے اس سے کاروبار کیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث متواترہ، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف باحوالہ آپ کے سامنے یہ میں باتیں رکھ رہا ہوں۔ حضور سرور کونین شاہ بطحہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے علماء سے یہ اکثر یہ بات سنی ہے، صرف میں ایک جو ہے وہ بطور حوالہ آپ کو یہ بات دینے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جو ہے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نصائح فرما رہے ہیں، نصیحت کرتے کرتے قریب سے ایک بندہ گزرا جس کے ہاتھ کے اندر گو تھی، جانور تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے وہ گزر رہا تھا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ بڑے برے لقموں سے بولا۔ حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تلوار نکال لی اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں دانی یا رسول اللہ اقتلہ من ھذا، عرض کی حضور مجھے اجازت دیں میں اس بندے کا سر نہ قلم کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو میرا آقا فرماتے عمر بیٹھ جاؤ، ہم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو لوگوں کو سینے سے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کی حضور میں سن رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں میں خود تھوڑا لا رہا ہوں، میرا رب مجھے حکم دیتا ہے تو میں وہی کرتا ہوں جس کا حکم مجھے میرا رب دے دیتا ہے۔ اب میں اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور جملے محفوظ کرنے کی کوشش کریں، دائیں بائیں ہلنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ہمارے مسلمان بڑے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، جس طرف کوئی لگاتا ہے اس طرف چل پڑتی ہیں۔ کوشش کریں یار اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ آج کل یہ سوال چھوڑ دیں کہ ان سے کاروبار کریں یا نہ کریں، ان کو نفع دیں یا نہ دیں، اپنے دل سے پوچھا کریں کہ یار جو حضور سے بغض رکھتا ہے اس کو نفع دینے کا فائدہ کیسا؟ ہمارا تعلق اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جب جہاد کے لیے اٹھے نا تو آپ نے اس وقت جو ہے آپ نے سارے کے سارے صحابہ کو کہا کہ تیاری کر لو، میدان میں اترنا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے سامنے وہ صحابہ بھی تھے جن کا تعلق بدر کے ساتھ تھا۔ جب ان بدری صحابہ کی طرف حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو آپ نے یوں نگاہ کر کے کہا کہ تساں نہیں جانا ہے، آپ نے بھی میدان جنگ میں اترنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں ان بوڑھے صحابہ نے عرض کی یا صدیق پہلے تو کہا تھا کہ آج کے بعد آپ نے جنگ کوئی نہیں لڑنی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بدر میں جانا ہے۔ تو آپ نے کہا جیسے محترم جناب بھائی جی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ جو ہیں حضور کی محبت والے ہیں، تو ان صحابہ کرام جو بدری صحابہ تھے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بھی جانا ہے۔ عرض کی کہ پہلے تو کہا تھا کہ آج کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پہلے اس طرح کی جنگ کا موقع نہیں آیا تھا۔ فرمایا کہ آج اگر صحابیت کا شرف ملا ہے نا تو مدینے والے آقا کے صدقے سے ملا ہے۔ فرمایا کسی صحابی نے پیچھے نہیں رہنا، اب حضور کی نموز کی بات آ چکی ہے۔ فرمایا کہ اگر ہمارے چہروں کے اوپر آج پگڑی کی چمک ہے تو مدینے والے نام کے آقا کے نام کے صدقے سے۔ فرمایا کہ اگر اتنی شرف بخشا گیا ہے تو مدینے والے آقا کے نام کے صدقے سے ہے۔ فرمایا کہ یہ شرف حضور کے نام کے صدقے سے ہے۔ فرمایا اگر بدری صحابی بنے ہو تو مقام خود نہیں ملا، یہ مدینے والے آقا کے نام کے صدقے سے ملا ہے۔ نکلو میدان کے اندر، صحابہ کرام نکلتے ہیں میدان کے اندر اور پاؤں پیچھے نہیں نکل آتا، بوڑھے بھی ہیں لیکن میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی حضور اجازت دیں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ فرمایا عمر نہیں، ہم نے قتل تھوڑا کرنا ہے، رک جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا اس شخص کی آستین کے اندر اس نے گو رکھی ہوئی تھی. وہ جانور جو تھا اس کو عربی میں دبون کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے ایسے گو کو پھینکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس گو کی طرف متوجہ ہو کے کہا یا دبو. اب میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں, کبھی آپ بھی جا کے اپنے گدھے کو کہیں نا کہ ہمارے گدھے میری بات کو سن, وہ کبھی آپ کی بات کو نہیں سنے گا. تو پھر جو جانور بھی باتوں کو سنتا ہے نا وہ عام نہیں ہوتا, اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. اب وہ جانور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا یا دبو, اے میری گو. آپ نے اس سے پہلا سوال کیا لما تعبدو, تو کس کی عبادت کرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس گو سے سوال کیا نا, حدیث شریف کے لفظ ہیں, اس نے ایسی فصاحت کے ساتھ عربی میں جواب دیا نا جیسے بندہ جواب دیتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وہ کس کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی تھی, اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ صیغہ یہاں پہ یہ استعمال کرنا ہے. اس گو کو کس نے بتا دیا کہ اس طرح حضور کی بارگاہ میں عربی میں زبان میں باتیں کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, انگریز بھی حضور کی محبت رکھنے والا جب قبر میں جائے گا نا تو اس سے سوال انگریزی میں نہیں ہوگا, سوال عربی میں ہوگا. من ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. علماء فرماتے ہیں وہ وہاں پہ جواب انگلش میں نہیں ہوگا, فارسی میں نہیں ہوگا, وہاں پہ لطینی اور ترکین زبان میں جواب نہیں ہوگا, جواب عربی میں ملے گا. تو سوال پیدا ہوا کہ عربی کہاں سے آ گئی. قبر کے اندر محبت مصطفیٰ رکھنے والے کو عربی خود بخود آئے گی, وہ جانے گا کہ عربی زبان کیا ہوتی ہے. حضور کی بارگاہ میں جب اس نے سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من تعبد, تو کس کی عبادت کرتی ہے, اس نے کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا فرش بھی ہے عرش بھی ہے, جس نے آسمان کو کھڑا کیا ہے, جس کی سلطنت پوری روبے زمین کے اوپر ہے, جو ساری زمین کا بادشاہ ہے. یہ جب اس نے بات کر دی, اگلا سوال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب نہ اس کو ذرا بتا من انا, میں کون ہوں. اب اس کا جواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ فرماتی ہیں کثیر تعداد میں اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. اس جو ہے وہ دب نے, اس گو نے کیا کہا, اس نے کہا انت رسول رب العالمین. اس گو نے جواب کی دیا کہ حضور آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ میں کون ہوں. میرے حضور قبلہ عالم نے, آپ نے بھی یہ کیا خوب لکھا. آپ فرماتے ہیں قبر میری تے میرے اپیرا, جے تو پاویں پھیرا. قبر میری تے میرے اپیرا, جے تو پاویں پھیرا. نکل کے ہڈیاں قبروں باہر, درشن کرسن تیرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا بتا تو صحیح میں کون ہوں. جب اس دب سے حضور نے سوال کیا, اس نے کہا انت رسول رب العالمین. اے آقا آپ سارے جہانوں کے رسول بن کر آئے ہیں. اگلی بات جو اس گو نے کی وہ بڑی جو ہے وہ اپنے دل میں جگہ دیجئے گا. وہی لفظ اس گو نے استعمال کیے جو رب کائنات نے قرآن میں استعمال کیے. رب کائنات نے فرمایا کہ وخاتم النبیین, اے حبیب آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں. اب گو نے بھی وہی کہا کہ اے آقا کیا رب کا حکم مجھے نہیں پتا کہ رب نے کیا کہا ہے. فرمایا وَأَنْتَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, میں سارے صحابہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. اس گو کو بھی علم ہو چکا ہے کہ حضور آخری نبی بن کر آئے ہیں. آج کے نکمے انسان سے پوچھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا, اس سے بڑا بدبخت انسان اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا. حضرت شاہ احمد نورانی صاحب, آخری بات میں ان کی نظر کرنے لگا ہوں, آپ کے حوالہ سے آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا. حضرت شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا دیدار آپ یوٹیوب پہ آج بھی دیکھ لیں, ان عاشقوں کی تصویریں آج بھی موجود ہیں. حضرت شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے حجرے میں ٹھہرنے والے ہیں, اور زندگی کا کوئی ایسی آپ کا لمحہ نہیں گزرا کہ رمضان کی گھڑیاں آئی ہوں اور مرد کلندر نے مسلح پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن نہ سنایا ہو. ہم ایسے انسانوں کو ماننے والے ہیں. حضرت شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے جب کہا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر آئے ہیں, اسمبلی کے اندر اس پیشکش کو جو جب رکھا تو بہت سے لوگ آپ کے سامنے مخالفت کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے, جن کے اندر بد عقیدہ لوگ بھی تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا. میرے حضور قبلہ عالم کا حکم ہے کہ غیروں کا نام زبان پہ نہ لو, جس زبان سے مدینے والے آقا کا نام لیتے ہو
انہوں نے بھی مخالفتیں کی، اور پھر جو ہے آپ کی قادیانیوں کی طرف سے بھی جب مخالفت ہوئی، روکا گیا. اور سب سے زیادہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان بکتا ہے، یا وہ مال ہے یا وہ عورتیں ہیں. آپ کی خدمت میں مال پھینکا گیا، حضور آپ کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں. اس کے اندر صرف ترمیم یہ کروا دیں کہ جو آپ کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتا، الیاذ باللہ، اس کو بھی مسلمانوں کے خطے میں رہنے کی اور ان کو ماننے کی ان کو اس حوالہ سے مانا جائے کہ وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہیں. حضرت شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے حوالے سے ایک ادنا رائی کے دانے کے برابر بھی اپنا عقیدہ غلط رکھے گا نا، فرمایا اس کا میرے ساتھ کیا مدینے والے آقا سے ہی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا کہ اب آپ میرے پاس کروڑوں روپے لے کر آ گئے ہو. فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. فرمایا کیا اس سے زیادہ چاہیے؟ فرمایا اس سے زیادہ کی بات کرتے ہو، شاہ احمد نورانی کا سودا ہو چکا ہے. فرمایا وہ سودا کہاں ہوا؟ فرمایا سنو، شاہ احمد نورانی کا سودا مدینے والے آقا کے بازار میں ہوا ہے، مجھے حضور نے خریدا ہے. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سودا کر لیا. اب وہ شخص جو مسجد کے حجرے میں رہتا ہے اور جس کا کوئی بینک بیلنس بھی کوئی نہیں اور جس کے پاس مال و زر بھی کوئی نہیں، اب اس کا کہنا میرے حضور قبلہ عالم کی زبان میں ہے. آپ فرماتے ہیں آقا جی تیرے ٹکڑے پسند مینو، یہ ان کی محبت تھی. فرمایا تیرے ٹکڑے پسند مینو، غیراں دے مال و زر نالو، آقا مینو آکھی تو میرا ہے. یہ حضور جب قیامت کے دن فرما دے گی نا، فرشتوں ٹھہر جاؤ، کیا کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں؟ میں تو نہیں نہ کہتا کہ مجھے پتہ نہیں، رک جاؤ، میں تو کہتا ہوں یہ میرا دیوانہ ہے. میں اس وقت تک اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا جب تک یہ میرا نام لیا کرتا تھا. حضرت ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے جنہوں نے چند لمحے بھی بسر کیے ہیں، قیامت کے دن مول نہیں پڑ جائے گا ان کا. تو فرمایا کہ ان کی قیمت اس وقت پتہ چلے گی جب قیامت کا دن ہوگا. فرمایا مینو آکھی تو میرا ہے، ایدوں ود مال و زر کیڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں آج ہی بات کر رہا تھا، میرے آقا کا فرمانے علی شان ہے الذین یعلو والذین لا یعلا. لوگوں یاد رکھو، دین وہ ہے جو اونچا رہنے کے لیے آیا ہے. میرے ہاتھ کی مقدار اتنی نہیں کہ میں آسمان تک چھو جاتا، دین اتنا اونچا رہنے کے لیے آیا ہے کہ آپ کی سوچ کا مدار وہاں تک نہیں جا سکتا. حضرت ذی وقار دنیا جہاں کی مرضی چلی جائے، مدینے والے آقا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارے آقا سب سے اعلیٰ و افضل ہیں. حضرات محترم، اپنی قیمت جو ہے اپنا معیار پیدا کریں.